الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلذذين الخطائين الهالكين شفيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه وذرياته وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کرم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تلاوت کی گئی، ان آیات کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا. وَصَلَّى، اور کامیاب ہو گیا وہ جس نے نماز ادا کی. تو کامیابی کا ذکر فرما کر رب نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا. کامیابی اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنی ذات کو. نفس سے مراد یہاں ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی ذمہ داری دی اور انسان نے خود اپنی خوشی سے قبول کیا. اس میں زبردستی کا سودا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اختیار، پاور زمینوں پہ پیش کیا. اے زمین تو پاور لے لے. زمین نے کہا نہیں چاہیے.
پہاڑوں سے کہا، پہاڑوں نے بھی کہا مولا نہیں چاہیے، پاور نہیں چاہیے ہم کو، ہم تیرے پاور کے تحت رہیں گے، تیرے اختیار کے تابع رہیں گے، ہم مختار نہیں ہوں گے، ہم تیرے اختیار کے تابع رہیں گے۔ حضرت انسان سے کہا اے انسان تو پاور لے لے اختیار کا، انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کان الانسان ظلوما جہولا، انسان نے پاور کی ذمہ داری، اختیار کی ذمہ داری قبول کر کے اپنے آپ پر ظلم بھی کیا اور جہالت کا ثبوت دیا۔ اللہ، پھر انسان ہے، پھر اشرف المخلوق ہے، اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ بزرگی انسان کو دی ہے، آسمانوں سے زیادہ بزرگی اللہ نے انسان کو دی ہے، اللہ پاک نے دریاؤں سمندروں ہر چیز سے زیادہ عظمت و عزت انسان کو عطا کی ہے، لیکن انسان نے اختیار کی ذمہ داری لے کر ہی اپنی جہالت کا اور اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب آپ کہیں گے ظلم کیسے ہوا؟ تو دیکھیے دنیا میں ہمارے علاوہ، جنات کے علاوہ اور بہت ساری مخلوقات ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں دنیا میں۔ فضا میں اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہے نا؟ لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پرندوں سے حساب کتاب نہیں لے گا، صحیح ہے؟ حساب کتاب صرف انسانوں سے اور جنات سے لے گا، پرندوں سے حساب کتاب نہیں، زمین سے حساب کتاب نہیں، سمندر سے حساب کتاب نہیں، آسمان سے حساب کتاب نہیں، ستاروں سے حساب کتاب نہیں، سورج اور چاند سے حساب کتاب نہیں، کسی سے بھی حساب کتاب نہیں سوائے انسان اور جنات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کی بنیاد پر ہم اچھا بھی عمل کرتے ہیں اور اسی اختیار کی بنیاد پر برا کام بھی کر لیتے ہیں۔ نماز ادا کی آپ نے، اچھا کام کیا، روزہ رکھا آپ نے، اچھا کام کیا، سچائی کا ساتھ دیا، اچھا کام کیا، حقانیت پہ ڈٹے رہے، اچھا کام کیا۔ تو جو واقعی انسان اپنے اختیار سے اچھے عمل کرتا ہے، اچھے کاموں پر قائم رہتا ہے، یقیناً وہ اچھا ہے، اور جو اپنے اختیار سے شراب پیا تو برا ہے، اپنے اختیار سے زناکاری کیا برا ہے، اپنے اختیار سے سود کھایا برا ہے، اپنے اختیار سے حرام کاری کیا برا ہے۔ تو انسان چونکہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے حساب اور کتاب لے گا کہ بندے تجھے میں نے اختیار دیا تھا، زندگی دی تھی، دولت دی تھی، عزت دی تھی، اختیار دیا تھا، تو نے اپنے اختیار سے میری دی ہوئی نعمتوں کا کہاں تو نے مصرف کیا، کہاں خرچ کیا تو نے؟ اب یہ زندگی، انسان کی زندگی جو ہے ہماری آپ کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم خوب کھائیں پئیں موج مستی کریں، بتائیے زندگی اس لیے ملی ہے؟ تفریح کرنے کے لیے، حرام کاری کرنے کے لیے، شراب نوشی کرنے کے لیے، جوا سٹا کھیلنے کے لیے زندگی اس لیے ملی ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے زندگی کا مقصد یہ بیان فرمایا قرآن عظیم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، جناتوں کو، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ انداز جو ہے، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو، جنات کو، مگر میری عبادت کے لیے، تو معلوم ہوا پہلے نہیں کا ذکر ہے، بعد میں پھر اس بات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف عبادت، اللہ کی بندگی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مقصد ہے ہمارا آپ کا، بولیے نا، بہت بڑا مقصد ہے نا، اللہ کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہم
پیدا کیے گئے. ہمارا مقصد زندگی یہی ہے. اب اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. آپ جانتے ہیں سب، کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ زمین، آسمان، چاند، تارے، سیارے، ستارے، شجر، حجر، شمس و قمر، بحر و بر، لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت، جہنم، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. ہر چیز کا خالق اللہ. بولیے خالق. خالق کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو خالق کہتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے علم کی کمی، جہالت، وہ ڈرامہ یا کوئی سیریل یا کوئی پکچر، سینما جب چل پڑتا ہے، لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اخبار میں وہ لکھنے والے رائٹر اتنے جاہل ہیں کہ کون سا لفظ کس کے لیے استعمال کرنا وہ بھی نہیں معلوم، بس لکھ دیتے ہیں اس ڈرامے کا خالق فلاں آدمی ہے. بولیے ڈرامے کا خالق انسان. خالق کا لفظ نہیں بول سکتے آپ. خالق کا لفظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کو بول سکتے خالق. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ کے اس کی پوری آیت میں اسماء ہے، نام، مبارک نام اللہ تعالیٰ کے. خالق سے شروع کیا اللہ نے. الخالق هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے. تو خالق کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پہلے کچھ بھی نہیں تھی. جیسے انسان پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا. کچھ بھی نہیں تھے ہم، پہلے پیدا ہوئے. پھر ایک وقت آئیں گا کچھ نہیں رہیں گے، پھر ایک وقت آئیں گا پھر اللہ پیدا کریں گا. ابو جہل جاہلوں کا باپ حضور کی خدمت میں ہڈیاں لے کر آیا، پرانی قبر میں کی پرانی گلی سڑی ہڈیاں لایا، اور لا کر اس طرح ہاتھ سے توڑتا تھا ہڈیوں کو اور نیچے گراتا تھا اور کہتا تھا اے محمد، تم کہتے ہو کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، بھلا یہ ہڈیاں جو گل گئیں اس سے کیسا انسان پیدا ہوگا؟ یہ تو سڑ گئی، گل گئی پوری. اس طرح بربراتا تھا ہڈیوں کو. قرآن سورہ یاسین میں ذکر ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس سے کہو کہ پہلے تم کیا تھے؟ کچھ نہیں. اللہ نے تم کو پیدا کیا، کچھ نہیں تھے تو پیدا کیا. اب تو ہڈی تو ہے کم از کم، ہڈی تو ہے، اسی سے اللہ پیدا کر دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالی خالق. بولیے اللہ خالق. زمین کو اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے، ہماری خدمت کے لیے زمین کا بچھونا بچھایا. اس پہ چلو پھرو، کھیتی باڑی کرو، مکان بناؤ، دکان بناؤ، کاروبار کرو، روٹی روزی کماؤ. تو کس کے فائدے کے لیے ہو رہا سب یہ؟ انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. درختوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. پودوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. پھولوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. کلیوں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا.
چاند و سورج کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، آبشار کا نغمہ انسان کے لیے پیدا کیا، دریاؤں کی روانی انسان کے لیے بنائی، سمندر کا وجود انسان کے لیے رکھا گیا، پہاڑوں کی بلندیاں انسان کے لیے رکھی گئی ہیں، غرض کے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحیح ہے نا؟ یہ بات سے سب سہمت ہیں؟ بسنت آپ سب اس پہ متفق ہیں؟ انسان کے لیے، انسان کے لیے سب چیزیں انسان کے لیے، غذا انسان کے لیے، پانی انسان کے لیے، فروٹ انسان کے لیے، دودھ انسان کے لیے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سب انسان کے لیے، سب انسان کے لیے، اور انسان خدا کے لیے۔ کتنا عظیم مقصد ہوا، ہماری آپ کی پیدائش کا مقصد کتنا بڑا مقصد ہے، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، بھلا دیے ہیں، چند موقعوں پر یاد رکھتے ہیں، چند موقعوں پر بھول جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کہ رمضان کے مہینے میں ہی ہمارے پر عبادت فرض تھی۔ رمضان کا مہینہ گزر کر آج 2 تاریخ ہوئی ہے شوال کی، کل تو پہلا دن تھا شوال کا، عید منائی، مسجدیں کھچا کھچ بھر گئیں، میدان بھر گئے، سڑکیں بھر گئیں نمازیوں سے، الحمدللہ۔ ہر جگہ پہرا لگا دیا گیا ٹریفک پر، خبردار کوئی ٹریفک ادھر نہ جائے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ نہیں ہے چلنے پھرنے کی، اب روک دو ٹریفک کو، دنیا جام کر دی گئی نمازیوں کے لیے، ٹریفک روک دی گئی نمازیوں کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ خدا کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ، روک دیا، رک جاؤ، میرے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صحیح ہے؟ یہ ٹریفک کب روکی گئی؟ جمعۃ الوداع میں اور عید الفطر کی نماز میں ٹریفک پر پابندی لگ گئی۔ صحیح ہے؟ اب روزانہ کی نماز میں ٹریفک پر پابندی نہیں لگ رہی ہے، 5 وقت کی نمازوں میں ٹریفک نہیں روکی جا رہی ہے، ٹریفک چل رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، سب کام کاج ہو رہے ہیں، ٹریفک نہیں رک رہی ہے، کوئی پابندی نہیں لگ رہی ہے۔ صرف جمعۃ الوداع میں اور رمضان کی عید میں ٹریفک روک دی گئی۔ کیوں روکی گئی؟ کیونکہ پورے مسلمان، غریب، امیر، فقیر، استاد، شاگرد، پیر، مرید، سب کے سب گھروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ جگہ بس نہیں ہو رہی تھی، سڑکوں پہ صفیں باندھی گئیں، میدان بھر گئے، سڑکیں بھر گئیں، چھتیں بھر گئیں۔ تو معلوم ہوا کہ سارے مسلمان اگر ہر 5 وقت کی نماز کے لیے، جیسے جمعۃ الوداع میں عید کی نماز میں جمع ہوتے ہیں نا، ایسے ہی 5 وقت کی نماز کے لیے جمع ہو جائیں، قسم خدا کی روزانہ 5 مرتبہ ٹریفک کو روکنا پڑے گا۔ رک رہی، آج صبح فجر میں 4 آدمی تھے، باقی سب کہاں گئے؟ ہوا میں اڑ گئے، پانی میں گھل گئے، گئے کہاں کا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسلمان ہیں ہم، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن حکیم کو ماننے والے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب ماننے والوں کو کہتے ہیں مسلمان۔ تو ماننا صرف زبانی نہ ہو، زبانی دعویٰ نہ ہو، مانتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ارے مانتا ہے تو عبادت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتا؟ دیکھو اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے
ہماری گنتی سے ورا پیدا کیا. ہماری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن فرشتوں کی گنتی پوری نہیں ہوگی. کتنے فرشتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت فرشتے بھی کر رہے ہیں. کوئی قیام کی حالت میں فرشتہ، قیام یعنی کھڑا ہے، جیسے نماز میں کھڑے رہتے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں فرشتے. اب وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے ایسے ہی، نہ رکوع کر سکیں گے نہ سجدہ، کھڑے ہیں، بس کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں وہ. کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے میں ہیں اللہ کے سامنے، وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں سجدے سے. فرشتوں کی جماعت کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے. اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو قاعدے میں ہیں، بیٹھے ہیں، قاعدے میں بیٹھے ہیں، قیامت تک بیٹھے رہیں گے. اللہ پاک نے جس فرشتے کو جو ذمہ داری دی وہ پوری کر رہے ہیں. بولیے، پوری کر رہے ہیں. مقصد سے کوئی پھر نہیں رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، سب فرما بردار ہیں فرشتے. اللہ کی نوری مخلوق ہے. اے انسان، اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی زیادہ تجھے عزت دی ہے، فرشتوں سے زیادہ مقام تیرا بلند کیا ہے، پھر بھی تو رب کی عبادت نہیں کرتا. تھوڑی دیر، یہ تو نہیں کہا رب تعالیٰ نے کہ صبح سے لے کے شام تک کھڑے رہو یا رات سے لے کے صبح تک کھڑے رہو، ایسا حکم نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ علی المؤمنین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پہ فرض کر دی گئی اس کے مقررہ وقتوں میں. نماز کا ٹائم مقرر ہے، لمیٹڈ ہے، وہ وقت میں ہی نماز ادا کرنا ہے آپ کو، اتنا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے نہیں فرمایا کاروبار چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں، بال بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں. رب کا ایسا حکم نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا ایسا حکم ہے. حضور نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، میدان جنگ میں جنگ لڑتے ہوئے، جب نماز کا وقت آ جائے خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ حکم ہے اللہ رسول کا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہاں تک پورا کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان، ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر غور و فکر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو میں کہاں تک پورا کر رہا ہوں. یہ مقصد آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے. کل کا دن تو ماشاءاللہ پھر بھی نمازی نظر آئے مسجدوں میں، لیکن آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. عید ملنے کی تھکن ایسی چھا گئی، شیر خورمے کی حلاوت کی چاشنی دماغ پہ اتنی چھا گئی کہ صبح فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہوا. تو بتائیے، مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں اگر ہے نا، مارکیٹ میں مسلمان دکانداری کر رہا ہے، دیانت دار تاجر، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے بزنس بہت دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے. کھوٹا مال نہیں بیچتا، خراب مال نہیں بیچتا، دھوکہ نہیں دیتا، کم تول نہیں تولتا، کم ناپ نہیں ناپتا. کیونکہ سابقہ دور میں ایک نبی کی امت تھی جو کم تولتی تھی، کم ناپتی تھی، پیسے پورے لیتے تھے، ناپ تول کم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، تم لوگوں کی چیزوں کو کم مت کرو. تو جو خرید رہا ہے پورا پورا مال دو اس کو. لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، پوری قوم جو نافرمان تھے. تو اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا. بولیے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم کمی کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا حل ہوگا؟ اس لیے مسلمان چاہے کہیں ہو، میدان میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، فضاؤں میں، کوساروں میں، جنگلوں میں، کہیں ہو مسلمان، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. زمین پوری زمین پر کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں.
کیونکہ سرکار نے فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، یہ میری خصوصیت ہے، جعلت لی الارض مسجدا، اللہ پاک نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جو پاک ستھری جگہ ہے نماز پڑھو۔ پہلے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ان کے عبادت خانے میں ہی عبادت ہوتی تھی، دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی عبادت، لیکن امت محمدیہ پر اللہ کا کرم ایسا کہ مسجد بھی نماز کی جگہ ہے اور پوری زمین بھی اللہ تعالیٰ کی لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو جہاں موقع ہو جائے بس وہیں پہ سجدہ کر لو اور رب کی بارگاہ میں نماز ہو گئی آپ کی۔ سبحان اللہ، کتنی سہولت ہے نا۔ تو آج مبارک اس شوال کے مہینے میں مکرم، شوال المکرم، مکرم کے معنی ہے عزت والا مہینہ، بزرگی والا، یہ بھی مہینہ بہت عزت والا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو گزر چکا، اب یہ شوال المکرم میں داخل ہو گئے ہم، تو عزت والا مہینہ ہم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ، اور اس کی عزت میں یعنی مطلب اس مہینے میں جو لوگ موجود ہیں ان کی عزت میں بھی اللہ پاک بے پناہ برکتیں، ترقیاں، عزت میں ان کی ترقی عطا کریں گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اگر ہم اہمیت جانیں کسی چیز کی اہمیت، جیسے کہ بچوں کا ایگزام ہوتا ہے سالانہ، اینول ایگزامیشن، رات بھر سوتا نہیں بچہ، فکر رہتی ہے کہیں حال میں امتحان گاہ میں جہاں پر میرا ٹیسٹ ہونے والا ہے وہاں اگر لیٹ گیا تو گیٹ بند ہو جائے گا، پھر سال بھر تک مجھے پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، ٹائم پہ پہنچنے کے لیے 2 گھنٹہ پہلے ہی جا کے وہاں انتظار کرتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے آپ کے پاس، اس امتحان کی آپ کے پاس اہمیت ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں نماز کی اہمیت کو بھی سمجھو، نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ ہم لوگ اس کو آسان سمجھ لیے، پڑھ لیے نہیں پڑھے نہیں پڑھے، کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، ارے یہاں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پوچھ کیسی ہوگی؟ پوچھنا صرف سوال کرنا ہی کتنا روب اور دبدبا ہوگا اس سوال میں، انسان پریشان ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا سوال کریں گا، پوچھیں گا ان سے بھی، کیا پوچھیں گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی امت سے کہا تھا یہ کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیا تم نے ایسا کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کی ہیبت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی طاری ہوں گی کہ جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے۔ اللہ کا پوچھنا کوئی معمولی بات ہے جی؟ ہے کمشنر بلا کے کوئی سوال کر لیا تو ہاتھ پاؤں میں ٹھنڈے پسینے آ جاتے، وہ بھی انسان ہے آپ جیسا لیکن وردی میں ہے، ایک پوسٹ پر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ رب قدیر ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ عزیز الانتقام ہے، وہ عزیز الحکیم ہے، وہ غالب ہے، قوت والا ہے پروردگار۔ جب وہ تم سے پوچھے گا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم سے خون نکل پڑے گا پوچھنے سے، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دیا، نہ کوئی تکلیف پہنچا، صرف سوال کیا کیا تم نے اپنی قوم سے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ہیبت خدا کا ایسا معاملہ ہوگا، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے۔ تو محترم دوستو، بزرگان دین کیا فرماتے ہیں سن لو، روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ کیا مطلب اس شعر کا؟ یہ فارسی شعر ہے۔ جب حشر کے میدان میں انسانوں کی جان پگھلتی ہوگی، جیسے موم بتی جلتی ہے نا، ایسے جلیں گے، پگھل جائیں گے لوگ گرمی سے، ایسے عالم میں اللہ پاک تم سے پوچھیں گا، سب سے پہلا سوال یہ کریں گا کہ اے میرے بندے، تو نے نماز ادا کی کہ نہیں کی؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کا جواب تیار رکھیے، جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس کو ادا کیجیے،
پابندی سے پڑھیے، اور روزانہ کی نماز بھی پابندی سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے قہر سے، اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز کی تاثیر کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو مسلمانوں، سمجھو ایک بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو۔ ایک صحابی ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کو جا رہے تھے، تو اس دور میں مکے کے کفار ہجرت کرنے والے صحابہ کو پکڑ لیتے تھے راستے میں، کہاں جا رہے ہو مکہ چھوڑ کر، ہم تمہیں ماریں گے، توڑیں گے، تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے، کیوں جا رہے ہو، مت جاؤ، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ تو ایک صحابی اکیلے تھے، حضور کی محبت میں مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں کافروں نے پکڑ لیا، کہا کہ ہم تم کو سولی پہ لٹکائیں گے، تمہارا موت انتظار کر رہی ہے، مکہ چھوڑ کے جانے کی سزا یہی ہے، سولی پہ لٹکاؤ گے؟ ہاں سولی پہ لٹکائیں گے، تم کو مار ڈالیں گے ہم جان سے۔ کہا منظور ہے، منظور ہے۔ کہا کہ لوگ مرنے والے کی خواہش پوچھتے ہیں، آخری تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دنیا سے جا رہے ہو، بولو کچھ تمنا ہے تو بیان کرو، تمہاری کیا تمنا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ مجھے نماز ادا کرنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے دو، نماز ادا کرنے دو۔ صحابی رسول ہے، سرکار کے تربیت یافتہ ہے، حضور کی محبت سے سینہ لبریز ہے، پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہے، قبلہ روح ہو گئے، نیت کی نماز کی، اللہ اکبر، نیت باندھ کے رکعت تکبیر تحریمہ کا ہی رکعت قائم کر لی، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں، اور وہ کافر جو آپ کو مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں وہ نماز کی اداؤں کو دیکھ رہے ہیں، نماز کیسے پڑھتا ہے مسلمان دیکھ رہے ہیں غور سے۔ قسم اللہ پاک کی، اس صحابی کی نماز دیکھتے رہے، وہ کافر جو مارنے پہ تلے ہوئے تھے دیکھتے رہے۔ جب صحابی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، قسم اللہ کی ان کافروں کے جو دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، نماز صحابی کے دیکھ کر موم کی طرح نرم ہو گئے۔ کہا کہ تمہاری نماز ہم دیکھے، بڑا اچھا لگا، ہم بھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کو سکھاؤ گے؟ کہا ہاں، کلمہ پڑھ لو اس کے بعد نماز پڑھنا۔ سب کے سب کافر مسلمان ہو گئے، نماز کے پابند ہو گئے۔ یہ نماز کی شان ہے پیارے، یہ نماز کی فضیلت ہے، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ قسم اللہ پاک کی، آپ راستے میں، ٹرین میں، پلین میں، جہاں جیسا موقع ملے، وقت نماز کا ہو نماز ادا کرو۔ تو میں نے غور کیا اس بات پر، غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو جب نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک مسلمان نماز پوری ادا نہیں کر لیتا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر بڑے ادب کے ساتھ ان کو دیکھتے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ نماز کی تاثیر ہے میاں، کیا سمجھ رکھا ہے نماز کو آپ نے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ پاک بندے کو اپنے سے قریب کر لیتا ہے نماز میں، یہی بندے کی معراج ہے۔ تو آج کی تاریخ میں اب نماز کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا نا، انشاءاللہ سمجھ لیا۔ اب کوشش اس بات کی کرو کہ کہیں ہو آپ، جب نماز کا ٹائم آ جائے بس وضو کرو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ یہ پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی گاہے ماہے، انسان بشر ہے، انسان ہی سے خطا ہوتی ہے، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، اور انسان کی تعریف بھی بتائی گئی، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان میں بھول بھی ہے، انسان میں خطا بھی ہے۔ اگر گاہے ماہے کبھی نماز قضا ہو گئی، غفلت کی نیند سو گئے، جان بوجھ کے قضا نہیں کی، غفلت کی نیند سو گئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جان بوجھ کے قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بولیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے
آپ ہم سب عہد کر لیں انشاءاللہ زندگی ہماری جب تک سلامت ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے. جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے پابندی دکھائی نمازوں کی، ایسے ہی زندگی بھر نماز کے پابند رہیں گے. مسلمانوں آپ اللہ کی بندگی کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو. اللہ پاک کا اعلان کیا ہے سن لو قرآن میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا. تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا ہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ رب کے نام ہے، یہ رب کا نام بھی ذکر کرتے رہو. اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا نام پکارتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں کامیابی اسے عطا کرتا ہوں. فصلی، جو نماز ادا کرتا ہے اسے بھی کامیابی عطا کرتا ہوں. تو ایمان کی حلاوت سے مالا مال ہو کر جو ذکر خدا اور نماز کی پابندی کر لے، اللہ پاک کامیابی کا صحرا اسی کے سر باندھے گا. ہے نا، صحرا کیا ہے؟ خوشی کے موقع پہ باندھتے صحرا، جیسے دولہے کا صحرا ہوتا ہے نا. تو یہ صحرا کامیابی کا صحرا رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گا. کس کے لیے؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرے، نمازوں کو قائم رکھے. انشاءاللہ ذکر الہی کی برکت سے، نمازوں کے قیام کی برکت سے انسان آٹومیٹکلی گناہوں سے بچا رہے گا. کیوں؟ کیسے بچے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز تو برائیوں سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے تم کو برائیوں سے اور بری باتوں سے، فحش کاموں سے. نماز تم کو روکتی ہے، نماز میں وہ پاور ہے. چنانچہ جو نماز کے پابند لوگ ہیں جھوٹ نہیں بولتے، بچانا برائی سے. جو نماز کا پابند ہے تھیٹر میں جا کے سینما نہیں دیکھتا، وہ لوگ پابند ہے نا. نماز کا پابند ہے، وہ برائی سے رک رہا ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، زنا کاری نہیں کرتا، حرام کاری نہیں کرتا. یہ تمام چیزیں اس سے دور ہیں. یہ نماز روک رہی ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، دین کے خدمتگار بنیں، سنیت کے سپاہی بنیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم لے کے چلیں. انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. تو آج مبارک عید المومنین. آج جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین. کل کیا تھی؟ عید الفطر تھی. آج عید المومنین ہے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو 2 عیدیں لگاتار عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو اب ہم نے جو پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اللہ پاک پیغام پہنچانے والے کو بھی، بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا کرے، اور سننے والوں کو بھی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا کرے. اور ہماری ماں بہنیں جو گھروں میں ہمارا بیان سن رہی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خدا را وہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کریں. جب نماز کا وقت آ جائے تو وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائیں، نماز قائم کریں. انشاءاللہ گھروں میں سکون ہوگا، راحت ہوگی، رحمت ہوگی، برکتیں ہوں گی، اور گھر میں تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. تو جو مسلمان عورتیں نماز کی پابند رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. اس کا اثر کیا ہے بھائی؟ چٹیاں چپاٹیاں کیا ہے؟ کیا لکھیں انگلش میں؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، نماز سب پہ فرض ہے. بولو، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، نماز سب پہ فرض ہے. سیدہ فاطمہ زہرا سرکار کی شہزادی، سبحان اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی تھیں، اپنے شہزادے حسن و حسین کو دودھ بھی پلاتی تھیں، کنویں سے پانی بھر کے لاتی تھیں، چکی چلا کے آٹا بناتی تھیں، جھاڑو لگاتی تھیں، کپڑے دھوتی تھیں، گھر کا سب کام کاج کرتی تھیں.
لیکن نماز وقت پہ ادا کرتی تھی. ارے 5 وقتہ نماز تو اپنی جگہ رہی، تہجد کی نماز رات میں کھڑی ہو جاتی رب کی بارگاہ میں تو صبح کی فجر کی اذان ہوتی تھی، کھڑے رہتی تھی اللہ کی بارگاہ میں. اے مسلمان میری ماں بہنوں، آپ سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہو آپ، ان کی نام لیوا ہو، ان سے محبت کا دم بھرتی ہو سیدہ فاطمہ زہرا سے، تو خدا را اپنے اندر بھی فاطمہ زہرا جیسی کیفیت پیدا کرو. تمہاری گود میں جو بچے پرورش پائیں گے انشاءاللہ نیک بنیں گے، بہادر بنیں گے، متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے. کیونکہ تم خود نیک ہو تو تمہاری اولاد بھی انشاءاللہ نیک ہوگی. سیدہ فاطمہ زہرا اپنے شہزادوں کو دودھ ہی نہیں پلاتی تھیں بلکہ دودھ کی ہر دھار میں محبت رسول بھی پلاتی تھیں، دین کی محبت بھی پلاتی تھیں. زبان پر ایک کلمہ جاری رہتا تھا، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مبارک کلمے پڑھتے ہوئے سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. بچے بڑے ہو کر کیا کہلائے؟ امام حسن مجتبیٰ کہلائے، امام حسین عالی مقام کہلائے. تو یہ ماں کی تربیت کا فیضان ہے. جس سانچے میں تم ڈھالو گے اولاد کو وہی سانچے میں ڈھلے گی. بچپن سے ہی جب پیدا ہوتے نا اسی وقت سے ان کو ٹریننگ دینا. سرکار نے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم ثلاثہ. اب آج کل جو بچے باہر گئے نا، دبئی میں ہیں، کوئی ابو ظہبی میں ہے، کوئی شارجہ میں ہے، کوئی راس الخیمہ میں ہے، کوئی سعودی میں ہے، کوئی یہودی میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کہاں کہاں لوگ کمانے کے لیے گئے ہیں. جب گئے تھے نا یہاں سے گھر سے گئے تھے پہلی بار، فاتحہ پڑھ کے گئے تھے، بابا شرف الدین کے مزار پہ حاضری دے کر گئے تھے، بابا یوسفین شریفین کی بارگاہ میں حاضری دے کے حضرت جا رہا ہوں دعا فرما دیجیے. صحیح ہے. 1 سال کیا رہ کے آیا کہ وہاں سے آتے آتے پولیتھین میں وہابیت کی غلاظت ساتھ لے کر آیا. اماں پہ پہلا فتویٰ، اماں یہ کیا ہے، جھنڈا نکالو اس کو. ارے سب پرانے باتیں نکالو، کہاں ہے ثابت یہ 11ویں کیا 11ویں 12ویں کائی کی 12ویں، یہ سب حرام کام ہے، ناجائز شرک و بدعت کے کام ہیں. 1 سال میں اتنا ٹرینڈ ہو کے آیا. کمانے گیا تھا کہ ایمان گنوانے گیا تھا؟ بولو، ایمان گنوا کے آیا نا. ایسی دولت کس کام کی ہے؟ نہ تیرا پاؤنڈ کام آئے گا مرنے کے بعد، نہ تیرا ریال کام آئے گا. ریال تجھے مبارک، ہمیں رسول کی آل مبارک. کہاں جا رہی دنیا؟ مہدی پٹنم میں عورتوں کی تراویح پورے حیدرآباد میں مشہور ہو گئی. کیا خصوصیت ہے تراویح کی؟ عورتوں کی تراویح ہو رہی ہے. وہ عورتوں کی تراویح نہیں ہے، تراویح کے نام پر گمراہی پھیلانا ہے. کئی لوگ سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، قسم خدا کی میرے سامنے کی بات. کیا بولنا صاحب؟ ہماری بچی مہدی پٹنم کو جا کے نماز پڑھ رہی ہے تراویح کی. میں بولا بھی بچی کو، ارے نہ کو جا ماں، جب فرض نماز کے لیے تو مسجد کو نہیں جاتی، تراویح کے لیے اتنی دور کہیں گزاری، گھر میں پڑھ لے. نہیں وہاں جانا ضروری ہے، وہاں درس قرآن ہوتا. درس قرآن کیا دے رہے؟ فاتحہ نہیں پڑھنا، سلام نہیں پڑھنا، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈوں کی نیاز نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا. قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. سب حرام کام ہے، ناجائز ہے. وہ بچیاں وہ سیکھ کے آ رہی ہیں، گھر میں آ کے وہی کر رہی ہیں. کئی واقعات میرے سننے میں آئے، یہ رمضان کی بات بول رہا ہوں. تراویح پڑھنے جا رہے ہیں مہدی پٹنم کو. کہاں ملک پیٹ، کہاں مہدی پٹنم، کہاں ٹولی چوکی، کہاں مہدی پٹنم، کہاں بنجارہ ہل، کہاں مہدی پٹنم. کشاں کشاں ایک اسٹائل بنا لیا، لائف اسٹائل. یعنی جتنی ماڈرن ٹائپ کی لڑکیاں ہیں کالج اسکول میں پڑھنے والی، وہ ایک فیشن بنا لی ہیں کہ چلو تراویح مہدی پٹنم میں پڑھیں گے. ارے
تراویح کی نماز سنت ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے، خبردار کوئی عورت مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے۔ لیکن آج الٹا ہی معاملہ سب چل رہا ہے، نہ رسول کی اہمیت ہے نہ خلیفہ رسول کی اہمیت ہے۔ تم کہو گی کہ رسول اللہ تو نہیں منع کیے، نہ عمر فاروق منع کیے، رسول اللہ تو نہیں منع کیے۔ حضور کے زمانے میں تو عورتیں مسجد میں پڑھتی تھی نماز حضور کے پیچھے، لیکن عمر فاروق نے منع کیا۔ تو سنو، تمہارے اعتراض کا جواب میں دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین فتمسکوا بہما بالنواجذ۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں میری سنت پہ بھی عمل کرنا تم پر لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی تم پہ لازم ہے۔ جب عمر ابن خطاب نے منع کر دیا، اور خلیفۃ المسلمین آپ ہیں، سرکار کے دوسرے خلیفہ ہیں، منع کر دیا آپ نے، تو ان کی سنت پہ بھی عمل کرنا لازم ہے، یہ حضور نے فرما دیا۔ اب کوئی گنجائش ہے اعتراض کی؟ بلا وجہ کی باتیں کر کے ہماری قوم کی ماں بیٹیوں کو بہکا رہے ہیں۔ یہ سب منظم عالمی سازش چل رہی ہے، سمجھے آپ؟ ابھی تو بنگلہ دیش میں جو حادثہ ہوا نا دہشت گردی کا، جو بچے نوجوان پکڑے گئے، اس میں ذاکر نائک کا ایک چیلا بھی تھا، ہاں پکڑا گیا۔ اس نے کہا میں ذاکر نائک کی اسپیچ سنتا تھا، میں یہ کام کیا اسپیچ سن کر کے۔ اب حکومت ہندوستان اب تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالی ہے۔ اب وہ کیا راز ہے پیچھے، وہ اللہ رسول جانتے ہیں، وہ حکومت کرنے والے جانتے ہیں۔ ہے تو مجرم یہ بھی ہے نا۔ جب تم نے دہشت گرد کو پکڑا ہے تو اس کو بھی تو پکڑو جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے یا دہشت گردی کی تعلیم دے رہا ہے، اس کو بھی پکڑو۔ جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا دنیا سے، ایمان کی بات یہی ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو اختتام پر لاتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ سنی جو ہے وہ امن پسند ہوتا ہے، سنی مسلمان کبھی دہشت گردی نہیں کرتا۔ ہمیں ناز ہے اپنی سنیت پر۔ ہمارے آقا ہم کو یہ سکھاتے ہیں جس مقام پر تم پیدا ہوئے وہ تمہارا وطن ہے، تمہارا وطن ہے، اور اپنے وطن سے محبت کرو۔ وطن سے محبت کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہم وطن کے غدار نہیں ہیں، ہم وطن کے وفادار ہیں۔ ایسے وفادار ہیں، رہتے بھی ہیں اپنے وطن میں، اور جب مرتے ہیں تو یہیں گڑتے ہیں، زمین چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ وفاداری ہماری ایسی ہے، زمین بھی قبول کرتی ہے ہم کو، الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم زمین میں فساد نہ پھیلائیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بلکہ اصلاح کا کام کرو، امن و سلامتی کا کام کرو، لوگوں کو پیغام سلامتی دو، سلامتی پھیلاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان تمام نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جیسا کہ ماشاءاللہ کل عید الفطر کے موقع پر بھی آپ نے مجھ گناہگار کی کچھ باتیں آپ نے سنی، الحمدللہ عمل بھی کیا، اور آج بھی آپ نے مفصل تفصیلی خطاب سنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مرکز اہل سنت کو، جو اس پورے علاقے تلنگانہ اور آندھرا کا یہ واحد مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ اہل سنت جماعت کا مرکز ہے، الحمدللہ اس مرکز کو قائم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اور اطراف و اکناف میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں، فاتحہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، بزرگان دین کو ماننے والے، محبت کرنے والے، سب اکٹھا ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، اپنی اجتماعی اتحاد کا ثبوت دیں اور سنیت کا کام کریں۔ اسی لیے قائم کیا گیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسہ بن رہا ہے بازو لڑکیوں کا،
ادھر بچوں کا مدرسہ، ادھر بچیوں کا مدرسہ، بچوں کی تعلیم چل رہی ہے، بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، جو بچے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، ان کو دستار باندھی جاتی ہے جلسے میں، شب برات کے جلسے میں۔ الحمدللہ چند سالوں کے اندر عالموں کی جماعت بھی فارغ ہو کے نکلے گی، اور یہ علماء جب عالم بن جائیں گے تو انشاءاللہ جیسے فقیر خدمت کر رہا ہے آپ حضرات کی، ایسے پورے علماء اہل سنت عوام کی خدمت کریں گے، دین پھیلائیں گے، دین کی باتیں پھیلائیں گے۔ اس سے انشاءاللہ سنیت کو اور طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ تو ہم یہ تمام سنی بھائیوں سے، میرے سنی بزرگوں سے، میری سنی ماں بہنوں سے میری عطباً گزارش ہے کہ اپنے اس مرکز اہل سنت کو مضبوط کیجئے، اور اس کے لیے آپ جو ہو سکتا ہے خدمت کیجئے۔ اللہ پاک اس کا صلہ دونوں جہاں میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔